دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے پر بات کر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ دنیا بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ صرف ایک شخص کی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دینے والا ایک واقعہ تھا۔ جی بالکل، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس واقعے کی ڈرامائی تفصیلات تو بتاتا ہے، لیکن ایک سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ اس انقلابی تبدیلی کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟ صحیح، اور اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے نزدیک اس کا جوہر ایک گہرا روحانی تجربہ تھا جس کا مرکز قرآن کے معجزاتی الفاظ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس روحانی تجربے کے لیے زمین پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں یہ تبدیلی ان گہرے ذاتی اور نفسیاتی لمحات کا نتیجہ تھی جب حضرت عمر کا سامنا اپنے ہی خاندان کے غیر متزلزل ایمان اور ہمت سے ہوا۔ آئیے اس واقعے کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ان کا غصہ، ان کا عزم سب اپنی انتہا پر ہے، مطلب ایک واضح نیت ہے۔ لیکن راستے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر، جیسا کہ مواد میں لکھا ہے، ان پر جیسے بجلی گرتی ہے اور وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک تبدیلی کا عمل اسی لمحے شروع ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے بہت پہلے۔ دیکھیں، یہ خبر ان کے لیے صرف ایک اطلاع نہیں تھی، یہ ان کی پوری دنیا پر ایک ضرب تھی۔ جس نظریے کو وہ مٹانے نکلے تھے وہ ان کے اپنے گھر میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ یہ ایک شدید نفسیاتی جھٹکا تھا جس نے ایک طرح سے ان کے یقین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن کیا اس نے ان کے ارادے کو بدلا؟ نہیں، اس نے تو ان کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ وہ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز سنتے ہیں اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کو اتنی بے دردی سے مارتے ہیں کہ وہ لہو لہان ہو جاتی ہے۔ اس لمحے تک تو ان کے دل میں کوئی نرمی نظر نہیں آتی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہوا، میرے نزدیک وہی اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ جب ان کی بہن خون میں لت پت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں، تم جو چاہے کر لو، ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے وہ لمحہ۔ ایک طاقتور آدمی کی جسمانی طاقت ایک کمزور عورت کے روحانی ایمان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ مواد بتاتا ہے کہ یہ سن کر ان کے چہرے پر نرمی آ گئی، اور یہ نرمی قرآن پڑھنے سے پہلے آئی۔ ان کا دل اس وقت ٹوٹا جب انہوں نے اپنی بہن کی ہمت دیکھی۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کی بہن کا رد عمل ایک دروازے کی طرح تھا؟ اس نے ان کے غصے کو تجسس میں بدلا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا، اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں۔ اس واقعے نے انہیں قرآن تک پہنچایا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اصل تبدیلی تو اس کے بعد ہوئی جب انہوں نے وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے دل پر اثر ہوتا گیا۔ یہ ایک مافوق الفطرت لمحہ ہے۔ یہ الہامی الفاظ کی براہ راست طاقت ہے۔ انسانی ہمت متاثر کر سکتی ہے، لیکن انسان کو اندر سے بدل دینا یہ کلام الہی کا کام ہے۔ دیکھیں، مجھے اس دلیل میں ایک چھوٹی سی کمزوری نظر آتی ہے۔ اگر وہ اس خاندانی تصادم اور اپنی بہن کی ہمت کو نہ دیکھتے اور کوئی انہیں سڑک پر روک کر یہی قرآنی اوراق تھما دیتا تو کیا اثر پھر بھی وہی ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ان کا دل اس کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ قرآن کے الفاظ نے اس نرمی کو ایک سمت دی، ایک معنی دیا اور ایک مقصد فراہم کیا۔ یہ ایک زنجیر کی آخری اور سب سے اہم کڑی ضرور تھی، لیکن یہ پوری زنجیر نہیں تھی۔ تو آپ کے نزدیک یہ صرف ایک جذباتی رد عمل تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ اپنی بہن سے معافی مانگ کر گھر چلے جاتے۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ فوری اور فیصلہ کن، مجھے ابھی رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ یہ ایک مکمل فکری اور روحانی انقلاب ہے۔ یہ صرف دل کی نرمی نہیں، یہ حق کو پہچان لینے کا اعلان ہے، اور یہ پہچان صرف قرآن جیسے گہرے متن سے ہی آ سکتی ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت بھی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ یہ ایک الہی منصوبہ تھا جو اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے برعکس میرا تو خیال ہے کہ ان کا فوری طور پر رسول اللہ کے پاس جانے کا مطالبہ
اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک گہرے ذاتی بحران سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن میں جس ایمان کی طاقت اور سچائی دیکھی، اب وہ اسے اس کے اصل منبع سے جا کر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایک منطقی قدم تھا جو ان کے خاندانی تجربے سے جڑا ہوا تھا، نہ کہ صرف ایک الگ تھلگ روحانی تجربے سے۔ وہ اس ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے تھے جس نے ان کی بہن کو اتنا بہادر بنا دیا تھا۔ تو اگر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں تو میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی کنجی قرآن کے ساتھ ان کا سامنا تھا۔ ان کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اہم تھے، انہوں نے ایک طوفان برپا کیا، لیکن اس طوفان کو سکون اور ایک نئی سمت قرآن کے الفاظ نہیں دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کے ایک مخالف کو اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے الفاظ بلا شبہ فیصلہ کن تھے، لیکن اس واقعے کو صرف ایک معجزے کے طور پر دیکھنا، ان گہرے انسانی لمحات کو نظر انداز کرنا ہے جنہوں نے اس کی راہ ہموار کی۔ شاید اصل سبق یہی ہے کہ عظیم روحانی تبدیلیاں خلا میں رونما نہیں ہوتی، وہ اکثر انسانی رشتوں، ہمت اور محبت کے تصادم سے جنم لیتی ہیں۔ حضرت عمر کی تبدیلی دراصل انسانی استقامت اور الہامی رہنمائی کا ایک بہترین امتزاج تھی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اس تاریخی لمحے کو کسی ایک زاویے سے مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ شاید اس کی عظمت اسی میں ہے کہ یہ انسانی نفسیات اور روحانیت دونوں کی گہرائیوں کو چھوتا ہے۔